میں اس کا ازرائے مذاق جواب دوں گا. میں بھی اس میں ایک جواب دے دیتا ہوں. آئندہ وزیر اعظم بلاول نے کہا ہے کہ آئندہ وزیر اعظم جو ہے وہ لاہور سے نہیں ہوگا، ان کا اشارہ سندھ کی طرف ہے، کیا کہیں گے؟ بھائی صاحب اس میں یہ بھی ایڈ کیجیے گا کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ 13 جماعتوں کے اتحاد میں رہی. پیپلز پارٹی کون سی ایسی جماعت ہے جس کے ساتھ اتحاد ممکن نہیں ہے؟ اچھا، ابھی تو یہ پری میچور ہے، کس کے ساتھ اتحاد ناممکن ہے. جن کے ساتھ ممکن ہے ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جن کے ساتھ اگلے دنوں میں ممکن ہوگا وہ بھی آپ کو نظر آئے گا. اور آپ نے کوئی سوال کیا؟ بلاول بھٹو نے کہا تھا کہ لاہور سے وزیر اعظم نہیں ہوگا اس دفعہ. میں اس کا ازرائے مذاق جواب دوں گا. میں بھی اس میں ایک جواب دے دیتا ہوں. گزارش یہ ہے کہ ہم بلاول صاحب کو کچھ کہنے سے روک تو نہیں سکتے، وہ ایک آزاد آدمی ہے، جو چاہیں کہیں. اچھا فاضل صاحب آپ پولیٹیکل ورکر، فاضل صاحب آپ گراس روٹ سے آئے ہیں، فاضل صاحب آپ اسٹوڈنٹ لیڈر رہے ہیں، گراس روٹ سے آئے ہیں. یہ بھی بہت بڑے اسٹوڈنٹ سندھ میں تقریباً میں 15-16 سال جرنلزم کر چکا ہوں. 30 سال سے جو مسلم لیگ نون کے لوگ مارے کھا رہے تھے اور مسلم لیگ نون کا پرچم لے کے سندھ اور کراچی میں کھڑے تھے، ایک سرکاری بیوروکریٹ آتا ہے، اس میں کیا صلاحیت تھی اس وقت تھی جب وہ اپنے عہدے پہ تھا، یا آج آپ نے کوئی جج کیا ہے کہ ان کو اٹھا کے سندھ کا صدر بنا دیا ہے؟ وہ ورکر کہاں جائے گا جو سالہ سال سے مارے کھا رہا ہے؟ گزارش یہ ہے، بشیر میمن صاحب پر ہماری نظر تو کافی عرصے سے ہے، لیکن یہ ہمارے قابو نہیں آتے تھے، کیونکہ یہ بڑے باصول آدمی ہیں اور یہ قانون کتاب اور قاعدے سے ہلنے والے شخص نہیں ہیں. اور میں انہیں تقریباً 1.5 سے جانتا ہوں، یاد اللہ بھی ہے، لیکن میں نے پھر کہا ہے کہ یہ سیاست پہ بات نہیں کرتے تھے. یہ ایک اصول کے تابع چلنے والے آدمی ہیں. سندھ کے لوگ بشیر میمن صاحب اور ان کی فیملی کو اچھے سے جانتے ہیں. ریٹائرڈ بیوروکریٹ ہونا اس ملک میں کوئی گناہ یا جرم یا غیر قانونی کام نہیں ہے. تو پی ایم ایل این کی ایک شاہ محمد شاہ صاحب سینٹرل وائس پریزیڈنٹ بنے ہیں. ایک آرگنائزنگ کمیٹی قائد مسلم لیگ اس کو اپروو کریں گے. اس میں ہمارے ساتھ سارے پرانے نئے ساتھی مکسڈ ہوں گے. ڈونٹ وری، آپ فکر نہ کریں، ہم اپنے ساتھیوں کو لک آفٹر کریں. کراچی کے مسائل کے ذمہ دار کس جماعت کو آپ سمجھتے ہیں، اور دوسرا جو گائے دودھ دینے والی گائے ہے اس کا چارہ کس نے چرایا تھا؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر مسائل کی ذمہ داری کسی پر آپ کو ڈالنی ہے تو یہ پیشہ ورانہ صحافت کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی اور دیانتدارانہ سیاست کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی. اس کو اتنا اوور سمپلیفائی نہیں کر سکتے آپ، ہے نا؟ اس کو اوور سمپلیفائی نہ کریں. آگے کی بات کرتے ہیں نا، تو میں نے کہا نا کہ پورے ملک کے جملہ مسائل کا حل بھی کسی ایک جماعت کے پاس نہیں ہے. ایک وسیع پورے ملک کے جملہ مسائل کا حل بھی کسی ایک جماعت کے پاس نہیں ہے. اس کے لیے بھی وسیع تر مفاہمت اور وسیع البنیاد اشتراک عمل کی ضرورت ہے. اسی طرح اسی قومی اتفاق رائے میں کراچی کا ایک نمایاں ذکر اور نمایاں کردار ہوگا، کیونکہ کراچی قومی شہر ہے. قومی اتفاق رائے کی بات کریں، قومی معیشت کی بات کریں، اور قومی سیاست میں بھی کراچی کے اربن ایریا کے ووٹ اکثر اور بیشتر بہت میٹر کرتے ہیں. اسی طرح کراچی 60% اگر ریونیو دیتا ہے، مصطفیٰ بھائی نے تفصیل دی کہ بھائی کراچی چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے، اس کے باوجود ہم آج یہ کلیم کرنے آئے نہیں کہ ہم نمبر 1 ہیں یا کون ہے. ٹھیک ہے نا؟ چھینا جھپٹی ہوئی بلدیاتی انتخابات آپ کے سامنے، 5% پر میئر بن جاتا ہے کوئی، تو کیا یہ کلیم آپ لوگ اس کو تجزیے میں کہہ دیں گے کہ ہاں یہ ان کا شہر ہے؟ یہ جھگڑا چھوڑیں. کراچی کے جملہ مسائل کے حل کے لیے بھی اسی قومی اتفاق رائے میں کراچی پر بھی ایک قومی اتفاق رائے کرنا ہوگا.